ایک ایک کر کے تمام افراد شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ اب اہل بیت کے خیمے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور آپ کے درمیانے بیٹے علی اوسط یعنی کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ کربلا میں بھی اپنی شہادت کا جام پیش کروں، اس قربانی میں بھی شریک ہو جاؤں۔ لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ علی اوسط، یہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، پھر سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، اور پھر 3 دن کی جو بھوک اور پیاس کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے مزید نکاہت آ گئی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری طور پر جسمانی ایسی نکاہت، ایسی کمزوری لاحق ہوئی کہ اگر آپ کھڑے ہوتے تھے، زمین سے اگر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جو بدن تھا وہ لرزنے لگتا، یعنی کمزوری کی وجہ سے آپ سے کھڑا ہونا بھی دشوار تھا۔ لیکن پھر بھی جذبہ شہادت اور قربانی دینے کا جو ایک حوصلہ اور ہمت تھا، اور اہل بیت اطہار کی جو جرت اور بہادری ہے، تو اس کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صاحبزادے کو اجازت عطا نہ فرمائی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت سیدنا صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں اس کا کچھ اقتباس، اس کا کچھ حصہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں کیوں نہ جانے دیا۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو، میدان جنگ میں جانے کا ارادہ نہ کرو، میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام و موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عز و جل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، بے کسان اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بے کسان اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ یعنی جو اہل بیت کی خواتین تھیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ یعنی شریعت اور طریقت کا جو فیضان آگے اس امت تک بڑھانا ہے، تو میرے بعد اے زین العابدین، اے علی اوسط، تمہارے علاوہ وہ کون ہے کہ جس کو میں یہ ذمہ داریاں سپرد کروں؟ حسینی سیدوں علیہم الرضوان کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یعنی تم میرے آخری صاحبزادے رہ گئے ہو، اگر حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں میدان کربلا میں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسل کا جو آل رسول ہے، تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس کے ذریعے سے چلے گا؟ لہٰذا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں نہ جانا اور خیمے ہی میں موجود رہنا اور جنگ سے پیچھے رہنا یہ ضروری تھا ان شرعی ضرورتوں کی بنا پر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں، اور بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں نہ جانے دیا، اور اہل بیت کی جو خواتین تھیں، دیگر جو افراد بچ گئے تھے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کے دوبارہ وطن واپس جانے کے لیے اور پھر دین کے شریعت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے والد گرامی حیدر کرار مولا مرتضیٰ اور اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علمی روحانی برکات اور امانتیں تھیں، تو ان امانتوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے اپنے صاحبزادے کو روک دیا۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ
اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو روانگی سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائے مصری پہنی، مصری قبا پہنی، یہ ایک لباس ہوتا ہے، اور امامہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر پر باندھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا جو مبارک برکت والا امامہ تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر اقدس پر باندھا، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، یعنی اپنی پیٹھ پر اس سپر کو لیا کہ جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی ان کی استعمال کی جو سپر تھی اس کو آپ نے لیا، اور حضرت حیدر کرار یعنی اپنے والد گرامی کی ذوالفقار آبدار حمائل کی، یعنی نقشہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میدان کربلا میں اترنے سے پہلے آپ مصری قبا یعنی کہ مصری لباس پہنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک امامہ اپنے سر پر سجاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر جو ہے وہ پیٹھ پر رکھتے ہیں، اور اپنے والد گرامی مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا کی جو مشہور تلوار ہے جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے انہیں تحفہ عطا کیا گیا تھا، اس کو حمائل کرتے ہیں اور اب میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اتر کر ایک رجز پڑھی۔ یہ عرب کا انداز تھا کہ وہ جنگ کی ابتدا سے پہلے کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور وہ اشعار پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لشکر کے افراد ہیں یا جو خود لڑنے والے مجاہدین ہیں ان کے جذبے اور حوصلے بلند ہوں، اور سامنے جو مد مقابل دشمن ہے اس پر رعب طاری ہو۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو یعنی جو یزیدی لشکر تھا، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ یعنی اس طرح کے گویا کہ آپ نے اشعار پڑھے اور ایسا کلام ذکر کیا جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، آپ کے فضائل کا بیان تھا کہ یزیدیوں کو ہوش آئے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامیوں کو یعنی یزیدی قافلے والوں کو، یزیدی لشکر کو اس بات سے ڈرایا کہ تم جو اقدام کر رہے ہو یہ سراسر ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کی وجہ سے لازم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر باقاعدہ میدان میں اترنے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم پچھلے ایپیسوڈز میں اس بات کو سن چکے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور قدم قدم پر ہر موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجتیں تمام کی، قرآن کا، حدیث کا، نبی کریم علیہ السلام کا جو پیغام تھا، دین حق کا جو پیغام تھا، اور جو انصاف اور حق کی بات تھی وہ پہنچائی، اور یزیدیوں کو بار بار اس ظلم سے روکنے کی کوشش کی، لیکن تمام کوششیں ان پر اثر انداز نہ ہوئیں، کیونکہ ان کا دل سخت ہو چکا تھا، اور تقدیر کا جو لکھا تھا وہ غالب آ کر رہا، اور ان کے نصیب میں جو بدبختی تھی وہ ان کا مقدر ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے کلمات کا خلاصہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی رجز پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ فرمایا، اور اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے قوم، خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین یعنی کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔
تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال یعنی میرے عزیزوں، میرے بچوں، اصحاب و موالی یعنی جو میرے ساتھی ہیں اور جو میرے غلام ہیں، تم ان افراد میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں، یعنی دنیا کا جو عیش و عشرت ہے یہ پائیدار نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر سلطنت کی طمع میں یعنی سلطنت کے لالچ میں میرے درپے آزار ہو، یعنی مجھے جو تم تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں سلطنت اور حکومت کی خواہش اور اس کا لالچ ہے، تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ، یعنی تم جنگ ہی کرو اور اس ظلم پر ہی اترے رہو، اپنے اس ظلم سے، اس جرم سے باز نہ آؤ، اس بغاوت سے، اس سرکشی سے باز نہ آؤ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے یزیدیوں کا معاملہ دیکھا ابتداً تو اس خطبے کو سننے کے بعد کئی یزیدیوں پر، اس لشکر کے کئی افراد پر گہرا اثر پڑا اور وہ نادم بھی ہوئے، اور وہ دل سے جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ خون اہل بیت سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یزید کا دباؤ تھا اور دنیا کا جو لالچ تھا، دنیا کے عہدے کا اور دنیا کی عیش و عشرت کا جو لالچ ان کے دل میں تھا، تو اس خوف نے اور اس لالچ نے ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں نرمی کرنے سے روک دیا، اور وہ اپنے جبر پر، اپنے ظلم پر اترے رہے۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت امام یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ میرے خاندان کے تقریباً افراد کو یہ شہید کر چکے ہیں، ان کو اتنا سمجھایا گیا لیکن یہ باز نہیں آئے اور یہ مجھے بھی شہید کریں گے، یہ اس ظلم کی انتہا کریں گے، لیکن اتمام حجت کے لیے یعنی ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن کہیں یہ افراد جو یزیدی لشکر کے لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اگر سمجھایا جاتا تو ہم سمجھ جاتے، لہٰذا سمجھانے کے جتنے مواقع تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اتمام حجت فرمایا، ان کو نصیحت کی، ان کو روکا، لیکن یہ باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ اور جو قتال تھا اس کو جاری رکھا۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اب میرے مقابلے میں کسی کو لاؤ۔ اب یزیدی فوج جو تقریباً 20,000 کے قریب لشکر جرار تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اور کچھ افراد تو ہلاک بھی ہو گئے، کچھ افراد کو تو قتل بھی کر دیا گیا اہل بیت کے افراد کی طرف سے۔ جب معرکہ کربلا میں جنگ ہوئی تو اس میں کئی یزیدی مارے گئے، لیکن بہت بڑا لشکر موجود تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بچے ہیں اور 3 دن سے پانی بھی ان پر بند کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بظاہر ان کو جسمانی کمزوری کا سامنا ہوگا، اور پھر ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کے افراد کو، ان کے عزیزوں اور پیاروں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کے سامنے شہید کیا گیا ہے، تو ان پر غم کے بھی آثار ہوں گے، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنا، ان پر قابو پانا اور ان پر غالب آنا، معاذ اللہ ان کو مغلوب کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ لہٰذا یزیدی لشکر کے افراد نے ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غم، آلام، تکلیف اور کرب کے باوجود، اتنے صدموں کو، اتنی شہادتوں کو دیکھنے کے باوجود اور 3 دن سے پیاس کی شدت کے باوجود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے میدان میں اترتے ہیں، اور جو یزیدی آپ کے سامنے آتا ہے اس کو آپ کاٹ کر 2 ٹکڑے کرتے ہیں، یعنی حیدر کرار کا خون جو آپ کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، تو گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی یاد تازہ کی کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور فتح خیبر کا معاملہ ہوا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو یزیدی آتا اور وہ آ کر بڑے اتراتے تھے اور بڑی تعلیاں کرتے تھے، یعنی اپنی بہادری اور شجاعت کے گویا کہ رجز پڑھتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مرعوب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جو بھی آتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنتا۔ اب جب یزیدیوں
نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو ان کے انجام تک پہنچاتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس طرح ہمارے لشکر کے کئی افراد ہلاک ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ جو جنگ کا پلہ ہے وہ بالکل پلٹ جائے اور یہ فتح کے مقابلے میں شکست ہو جائے۔ لہٰذا اب یزیدی فوج نے، ابن زیاد نے اور دیگر افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ایک ساتھ ان پر تیروں کی برسات کی جائے۔ جب ان کو تیر برسائے جائیں گے، جب یہ زخمی ہو جائیں گے تو پھر قریب جا کر معاذ اللہ نیزے کے ذریعے ان کے جسم اقدس کو زخمی کیا جائے گا اور ان کو شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ ان ظالموں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی۔ اتنے تیر برسائے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن نازنی خون سے بھر گیا، اب انتہائی زخمی ہو گئے، اور پھر قریب آ کر انہوں نے نیزوں کے وار کیے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور یوں آپ کی قربانی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور جو کربلا کا فلسفہ تھا وہ تمام ہوا، اور قربانی کی عظیم داستان رقم ہوئی، اور ایسی داستان رقم ہوئی کہ رہتی دنیا تک تا صبح قیامت آنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے کہ ظالم کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا، غلط کو غلط کہنا ہے اور حق کو حق کہنا ہے، اور حق کا ساتھ دینے میں آخری دم تک جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان جیسی عظیم اور عزیز شے کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا، اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت کے نفاذ اور دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اب ان بدبختوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا، بلکہ معاذ اللہ ان کی یہ کوشش تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے آپ کے سر کو جدا کیا جائے۔ لہٰذا ایک دو افراد بڑے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے باوجود آپ کا جلال، آپ کی ہیبت تھی کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ لیکن ایک بدبخت ہے خولی ابن یزید، خولی بن یزید، ایک اور نام کا ایک اور بھی شخص ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن تقریباً کتابوں میں خولی بن یزید ہی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا، خولی بن یزید وہ بدبخت تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن اقدس سے آپ کے سر کو جدا کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت کا جام نوش کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں اس بات کو ذکر کیا کہ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال یعنی 50 سال اور مزید 6 سال، 55 کے بعد جو 56 آتا ہے تو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے جس اسٹیج میں ہیں، یہ کوئی جوانی کی عمر نہیں ہے، 55 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں بھی آپ بالکل نوجوانوں کی طرح لڑتے رہے اور آپ کے حوصلے جوان رہے، اور آخر دم تک آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی کوشش تمام فرمائی۔ تو صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہی۔ تو یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ اب جو ابن زیاد تھا، جو کہ کوفے کا گورنر تھا اور جس بدبخت کے کہنے پر یہ لشکر تیار ہوا تھا، اور اس کا کمانڈر اور اس کا سپہ سالار ابن سعد تھا، یہ سارے بدبخت موجود تھے۔ اب انہوں نے اس بات پر اکتفا نہ کیا، چنانچہ جو ابن زیاد بدنہاد ہے، اس نے سر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھرایا، معاذ اللہ، یعنی سر اقدس کو آپ کے تن اقدس سے جدا کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفے کے کوچہ و بازار میں پھرایا، اور اسی طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام جاں باز شہداء کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔
یعنی ابن زیاد بدبخت نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا جو شہیدان کربلا تھے ان کے سروں کو اور جو اہل بیت کے اسیر تھے جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا، تو شہیدوں کے سر اور جو اہل بیت کے قیدی تھے ان سب کو شمر نامی بدبخت شخص کی ہمراہی میں ابن زیاد نے ان سب کو بھیجا یزید کی طرف۔ یزید بدبخت اس وقت، یزید پلید اس وقت دمشق میں تھا، دمشق کی طرف بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا۔ یعنی جب ان شہیدوں کے سر اور جو کربلا کے جو اہل بیت تھے اور کربلا میں جو زندہ بچ گئے تھے، جو شہید نہیں ہوئے تھے، جن کو یزیدی فوج نے قیدی بنا لیا گیا تھا، تو اسیران کربلا یا اسیران اہل بیت کے جو معاذ اللہ جو قیدی جو اسیر تھے ان کو اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو یزید نے حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ اور جب یہ قافلہ اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا۔ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تن اقدس کے ساتھ ہی یعنی جسم اقدس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا یا اس کو جدا دفن کیا گیا؟ اور اگر جدا دفن کیا گیا تو وہ کون سا مقام ہے جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دفن کیا گیا؟ تو ایک روایت کے مطابق جس کو صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوانح کربلا میں ذکر کیا کہ ایک قول کے مطابق جنت البقیع میں جس مقام پر حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے، آپ کا مزار ہے، یا پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، تو اس کے قریب اس کے پہلو میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ اب یہ جو واقعہ کربلا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت آپ کے بچپنے میں اس بات کی خبر دے چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن یہ مارکہ رونما ہوا تو کئی صحابہ کرام کے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین حالت میں ہوتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ میں ابھی کربلا کے مقام سے آ رہا ہوں، میرے شہزادے کو، میرے نواسے حسین کو اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسو بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حال دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا اور میں نے عرض کی اے آقا آپ پر میری جان قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟ یعنی آپ کی یہ جو کیفیت ہے کہ آپ پریشان حالت میں ہیں، غمگین حالت میں ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ حسین اور ان کے رفیقوں کو یعنی ان کے ساتھیوں کا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے۔ فرمایا کہ جو شیشی میں خون ہے یہ امام حسین کا، میرے نواسے کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں۔ یعنی اس روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن، اختیار اور اس کی رحمت اور فضل سے اس چیز پر قادر ہیں، اس بات پر قادر ہیں کہ جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جو یہ شیشی ہے یہ میرے نواسے حسین اور ان کے رفیقوں کا، ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، یعنی جس دن میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور جس وقت یہ خواب دیکھا تھا اس تاریخ کو اور اس وقت کو میں نے محفوظ کر لیا، یاد رکھ لیا۔ فرماتے ہیں جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت شہید کیا گیا تھا۔
یعنی بالکل عین وہی دن اور وہی وقت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کیا جا رہا تھا، اسی وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور اس غم کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت جو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوانح کربلا میں اس روایت کو ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ یہ خواب کا معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ہے، آپ انتہائی غمگین اور دکھ کے عالم میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا حال ہے، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کی یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ پر غم کے آثار ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی حالت میں مجھے ارشاد فرمایا کہ ابھی حسین کے مقتل میں گیا تھا، یعنی جس مقام پر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی حضرت حسین جو میرے نواسے ہیں، میں حسین کے مقتل یعنی شہید ہونے کی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء و اسیران کربلا کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اور یزید ابن زیاد ابن سعد اور جتنے بھی شقی اور بدبخت تھے یزیدی قافلے میں لشکر میں موجود تھے یا ان کا ساتھ دینے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی سب کا مواخذہ فرمائے، اپنے عدل کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق جس سزا کے، جس عذاب کے اور جس عقاب کے اور جس تکلیف کے یہ مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالی برزخ میں بھی، قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی ان کو وہ مواخذہ فرمائے اور ان کو وہ عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی عظمت و شان کا قائل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں حق کا ساتھ دینے اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شریعت نے جو ایک پیمانہ رکھا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کوئی منکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ رسول کے حکم کے خلاف، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو اب حدیث پاک کے مطابق مسلمان کے لیے 3 درجات ہیں۔ اگر وہ دیکھنے والا مسلمان اس برائی کو، اس خلاف شرع کو، کام کو اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اس برے کام کو، اس خلاف شرع کام کو روکے، ختم کرے۔ اور اگر وہ اپنی قوت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے فعل کے ذریعے اس منکر کو، اس خلاف شرع کام کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو برا کہے، اس کی مذمت کرے، اس کو اچھا نہ کہے، خاموش نہ رہے، بلکہ اس کی برائی کو، اس کی شناعت اور قباحت کو اور اس کے خلاف شرع ہونے کو بیان کرے۔ اور اگر حالات اور معاملات ایسے ہوں کہ زبان سے کہنے کی وجہ سے اسے یا دیگر مسلمانوں کو ضرر ہوگا، تو اب رخصت یہ ہے، شریعت کی طرف سے رخصت یہ ہے کہ اب زبان سے برا نہ کہے اور دل میں اس چیز کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ بظاہر مختصر قافلہ تھا، اگرچہ بظاہر وہ افرادی قوت نہیں تھی، جنگ کے آلات اور ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، اور 22,000 کا اتنا بڑا لشکر، یزیدی لشکر موجود تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر میدان کربلا میں اور کربلا کے مارکے میں رخصت پر عمل نہ کیا بلکہ عزیمت پر عمل کیا، کیونکہ آپ راہ خدا کے عظیم مجاہد تھے، شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کے لخت جگر تھے، تو آپ نے عزیمت کی راہ کو اختیار کیا اور تمام تر حالات کا، تمام تر مصائب اور مظالم کا مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق کی حمایت فرمائی۔ اللہ پاک ان کی عظیم قربانی کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور امت مسلمہ کو بھی بیداری عطا فرمائے، اور دین حق اسلام کے لیے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ جو شریعت ہے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔